دنیا اپنے تاریک ترین دور سے گزر رہی تھی۔ کسی خطہ ارضی پر رشد و ہدایت کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ عالم انسانی ضلالت اور گمراہی کی دلدل میں پھنس چکا تھا۔ بقول ایک ہندو مورخ کے، ہندوستان کی حالت تو یہ تھی کہ ہندوستان میں رہنے والے افراد کی تعداد کم اور ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں اور خداؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ کل عالم میں تہذیب و تمدن کی شمعیں بجھ چکی تھیں۔ لا قانونیت اور انارکی کا دور تھا۔ بے شرمی اور بے حیائی کا بازار گرم تھا۔ ظلم و ستم، قتل و غارت زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ رعایا بادشاہوں کی غلام شمار ہوتی تھی اور بادشاہ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ عرب کی حالت یہ تھی کہ اہل عرب مختلف قبائل میں بٹ چکے تھے۔ انسانی جان کی کوئی قیمت تک نہ تھی۔ معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ شراب نوشی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ خانہ خدا بیت اللہ کے اندر 360 بت نصب تھے۔ غرض یہ کہ دنیا کی بہت سی اعتقادی، اخلاقی، معاملاتی، معاشرتی، تہذیبی اور ثقافتی برائیاں ان کے اندر گھر کر چکی تھی۔ ایسے بدترین حالات میں، ایسے مایوس کن ماحول میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مربی اعظم بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضور علیہ السلام لوگوں کی تربیت کی فکر کرتے رہے، اور معاشرہ میں جہاں لوگ ایک دوسرے کے مالوں کے بھوکے اور پیاسے تھے، حضور علیہ السلام جو مربی اعظم بن کر آئے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے مالوں کے لٹیرے تھے، وہ ایک دوسرے کے مالوں کے محافظ بن جاتے ہیں۔ جو قتل و غارت میں سالہ سال مبتلا رہتے ہیں، ایک دوسرے کی خون کی کوئی قیمت نہیں لگتی، وہی ایک دوسرے کی جان کے محافظ بن جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، اور کبھی اپنا ماتھا درختوں کے سامنے رگڑ رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں اور مورتیوں کے سامنے نیاز جبیں جھکا رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب مربی اعظم بن کر آتے ہیں تو ان کی یہ تمام خرابیاں، ان کی یہ تمام لغزشیں، ان کی یہ تمام معاملات حضور علیہ السلام یکسر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ تو ہماری گفتگو کا عنوان بھی یہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت۔ تربیت کہتے ہیں کسی چیز کو استعداد اور صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ کمال کی حد تک پہنچا دینا۔ اس موضوع کو سنتے ہی جو سب سے پہلے ہمارے ذہنوں کو بات ہٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار مصلحین پیدا ہوئے، بہت سی اصلاحی اور انقلابی تحریکیں چلی، بڑے بڑے لوگوں نے انقلابات کے دعوے کیے، نظام کو بدلنا چاہا، مگر حضور علیہ السلام کے لائے ہوئے انقلاب اور تبدیلی میں ایسی کیا بات تھی، کون سا انداز اختیار کیا، ایسی کیا خصوصیت تھی کہ ایک شخص جان لینے کے لیے گھر سے نکلتا ہے حضور علیہ السلام کی نعوذ باللہ، لیکن وہی شخص پھر لمحہ بھر کے اندر اپنی جان نچھاور کرنے والا بن جاتا ہے۔
وہ کیا تربیت کے اندر اثر تھا، کیا تاثیر تھی، کیا خصوصیت تھی کہ تپتی ریتوں پر لٹایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی صدائیں جو بلند ہو رہی ہیں وہ اللہ احد اللہ احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ اور کیا خصوصیت تھی کہ ان لوگوں نے دولتوں کو، آرائشوں کو، آسائشوں کو ٹھوکریں مار کر فقر کو ترجیح دی، گھر کا سارا سامان لا کر حضور علیہ السلام کے قدموں میں رکھ کر ٹاٹ کا لباس پہننے پر فخر محسوس کیا۔ ایسی کیا خوبی تھی کہ جان نکل رہی ہے، پانی طلب کر رہے ہیں، کہیں اور سے آواز آتی ہے مجھے پانی چاہیے، اپنی جان پر ترجیح دوسرے بھائی کو دی جا رہی ہے، اس کے پاس پانی لے جایا جاتا ہے، اس کو آواز سنائی دیتی ہے، وہ بھی یہی کہتا ہے میرا بھائی زیادہ مستحق ہے، یہاں تک کہ کوئی پانی نہیں پیتا اور سارے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ اور کیا وجہ ہے کہ جنگ کے لیے لوگ تو چھپتے پھرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ قوم، وہ بچے اپنی ایڑیاں بلند کر کر کے اپنے آپ کو بڑا پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی جہاد کے لیے ساتھ لے جایا جائے۔ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہے کہ انسان کو جان کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر حضور علیہ السلام کے تربیت یافتہ افراد جب ان کی جان نکلنے لگتی ہے، جام شہادت نوش کرنے لگتے ہیں، بجائے پریشانی کے وہ یہ صدا بلند کرتے ہیں فزت ورب الکعبہ، اللہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ شاعر منظر کشی کرتا ہے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ قوم، اتنی عظیم تبدیلی کہ کوئی مؤرخ چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو اس 23 سالہ دور نبوت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی نظر انداز کر دے تو پھر اس عالمگیر انقلاب کی صحیح وضاحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت مؤثر ہو، بات میں تاثیر ہو، تو حضور علیہ السلام کے انداز تربیت کو اسوہ حسنہ سمجھ کر عمل کرنا ہوگا۔ اس سمندر سے ہم چند موتی چننے کی کوشش کریں گے تاکہ حضور علیہ السلام کے اس عمل کو رول ماڈل سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ چند خصوصیات، ویسے تو حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو بھی ایک اتھاہ سمندر ہے، بحر بے کراں ہے، لیکن چند خصوصیات عمل کی نیت سے عرض کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے انداز تربیت میں کیا خصوصیات تھی کہ یہ خصوصیات جہاں پر نہیں ہوں گی وہاں پر تربیت مؤثر نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کے انداز تربیت میں ایک خوبی، بڑی خوبی، کہ حضور علیہ السلام حکمت اور دانائی سے کام لیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی اور تربیتی طریقوں میں حکمت عملی کو، حکمت اور دانائی کو پیش نظر رکھا کرتے تھے۔ ایسا کوئی لفظ اپنی زبان مبارک سے نہیں نکالتے تھے کہ لوگ اس کا غلط مطلب لیں، یہاں تک کہ اگر کسی کو کوتاہی کرتا ہوا دیکھتے تو ایسے کلمات منہ سے نہ نکالتے کہ جس سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، موقع کا انتظار کیا کرتے، بات الگ سمجھانے والی ہوتی خوبصورت الفاظ میں الگ سمجھا دیا کرتے، اور اگر ایسا مسئلہ ہوتا کہ جہاں دوسروں کو بھی سمجھانا مقصود ہوتا پوری محفل میں عمومی انداز میں سمجھا دیا کرتے، اور اگر انداز ایسا اختیار کرنا ہوتا کہ جہاں پر الفاظ کی ضرورت نہ ہوتی حضور علیہ السلام وہاں اشاروں سے بات کو سمجھا دیا کرتے۔ یہ حضور علیہ السلام کا انداز تربیت تھا، حکمت اور دانائی تھی، اور تربیت کرتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے لمبی لمبی تقاریر کے بجائے، لمبے لمبے نصائح کے بجائے حضور علیہ السلام مختصر الفاظ میں، جامع انداز میں اپنے مفہوم کو سمیٹ لیا کرتے، اور حضور علیہ السلام فرمایا کرتے ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا، وہ کم
ما قل وکفا، وہ کم جو کافی ہو جائے اس سے زیادہ بہتر ہے جو کثیر ہو اور غافل کر دے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کرتے خیر الکلامی ما قل ودل، بہترین کلام کون سا ہے؟ جو کم ہو اور مدلل ہو۔ تو حضور علیہ السلام جب کسی کی تربیت فرماتے لمبی لمبی گفتگو کے بجائے مختصر انداز میں سمجھا دیا کرتے، اور اس انداز میں سمجھاتے کہ اگلے بندے کے جذبات کو ٹھیس بھی نہ پہنچتی تھی۔ محبت اور دل سوزی، یہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا خاص وصف۔ محبت اور خیر خواہی مربی کا بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ جب آپ کسی کی تربیت کر رہے ہوں، دل کے اندر محبت ہو، دل سوزی ہو، تو اگر ہمیشہ نہیں تو اکثر اوقات کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ حضور علیہ السلام بھی جذبہ خیر خواہی اور محبت کے ساتھ بات کیا کرتے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام جب تربیت فرماتے تو سامع کو نظر آتا کہ حضور علیہ السلام کے دل کے اندر کتنی میری محبت ہے، اور اس کی گواہی اللہ رب العزت قرآن پاک میں دیتے ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، آئے تمہارے پاس رسول تم ہی میں سے، عزیز علیہ ما عنتم، جو جن پر تمہارا تکلیف میں ہونا بڑا ناگوار گزرتا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، وہ مومنین پر آرزو مند رہتے ہیں، اور رؤوف الرحیم، اور وہ نہایت مشفق بھی ہیں، مومنین پر مہربان بھی ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا النبی اولا بالمؤمنین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں کے بھی ان کے قریب ہیں۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا، گواہی دی اللہ رب العزت نے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، کہ آپ ان کے پیچھے ایسے محسوس ہوتا ہے اپنی جان کو گھلا دیں گے۔ کیوں؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اس افسوس میں کہ یہ اس قرآن پاک پر ایمان کیوں نہیں لاتے۔ تو دل کے اندر دل سوزی، لوگوں کی محبت، انداز شیریں ہوتا، محبت سے لبریز ہوتا، اس قدر مشفقانہ ہوتا کہ مخاطب بے ساختہ قبول کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمدردی محض زبانی نہیں ہوتی تھی، بلکہ دل کے اندر محبت ہوتی تھی۔ لوگوں کے لیے سراپا معاون بن جاتے، دکھ درد میں شریک ہوتے، ان کی دل جوئی کرتے، کبھی لوگوں کی آمد و رفت سے اکتاتے نہیں تھے، ہر ایک کو خندہ پیشانی سے ملتے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہر صحابی کو یوں محسوس ہوتا حضور علیہ السلام کی اپنی طرف توجہ کو دیکھ کر، محبت کو دیکھ کر، کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ محبت مجھ سے کر رہے ہیں۔ ہر صحابی کو یہ محسوس ہوتا۔ ایک بار ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر نشانات ہیں۔ پوچھا، ہے میرے پیارے صحابی یہ کس چیز کے نشانات ہیں؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدور آدمی ہوں، ہاتھ سے محنت کرتا ہوں، پتھروں کو توڑتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرط محبت میں اپنے اس پیارے صحابی کی، اس مزدور صحابی کے ہاتھ چوم لیتے ہیں اور فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، کہ کاسب، ہاتھ سے کمائی کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا اللہ رب العزت کا حبیب ہے۔ اور یہ حبیب لقب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اتنا یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خلیل اللہ فرمایا اور حضور علیہ السلام کو حبیب اللہ فرمایا۔ دوستی کا سب سے بلند مقام وہ حبیب اللہ ہے، حبیب ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ لقب، یہ خطاب ایک مزدور صحابی کو دے دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ حکم ارشاد فرماتے ہیں، اے بلال بیت اللہ کی چھت پر چڑھو، آذان دو۔ بہت بڑی سعادت تھی، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مقصد لوگوں تک آواز کو پہنچانا ہے تو میری آواز اتنی بلند ہے کہ میں نیچے کھڑے ہو کر آذان دوں گا،
پورے مکہ کے اندر گونجے گی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے بلال تم میرے مقصد کو سمجھے نہیں، دنیا غلاموں کو نیچا کرتی ہے، میں محمد غلاموں کو بلند کرنے آیا۔ جس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، جس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، جس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ حتیٰ کہ محبت کا یہ عالم کہ کسی کی غلطی پر بھی حضور علیہ السلام اس سے محبت کرنا نہیں چھوڑتے تھے۔ عبداللہ نامی ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کی محفل میں رہا کرتے، حضور علیہ السلام کو ہنسایا کرتے تھے۔ ایک بار شراب نوشی کی حالت میں حضور علیہ السلام کے پاس لائے جاتے ہیں، کوڑے لگتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد پھر اسی حالت میں دیگر صحابہ ملامت کرتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، حضور علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ وہ صحابہ تھے، ایک دوسرے کو کہہ سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا ہے، حضور علیہ السلام صحابہ کو منع کرتے ہیں، ٹوکتے ہیں اور فرماتے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ عبداللہ مجھ سے بھی اور اللہ رب العزت سے بھی کتنی محبت کرتا ہے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ عنہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا سزا دیجئے۔ حضور علیہ السلام کبھی منہ ادھر پھیرتے ہیں کبھی ادھر پھیرتے ہیں، بالآخر سزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ خون کے چینٹے ایک صحابی پر آ کر گرتے ہیں، وہ نازیبا کلمات کہتے ہیں، تو حضور علیہ السلام فوراً منع فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ماعز نے ایسی توبہ کر لی ہے کہ اگر پورے مدینے کے اندر تقسیم کر دی جائے تو کسی کو توبہ کرنے کی ضرورت نہیں رہے۔ تو حضور علیہ السلام نے غلطی کرنے پر، کوتاہی کرنے پر چھوڑا نہیں ہے، اپنی محبت پیش کی ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے، اپنی حالت پر چھوڑ دیں گے، پھر تو وہ اور برائیوں میں پڑتا چلا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کا طریقہ اور اسلوب اور انداز یہ ہے کہ غلطی کرے تو اس کو اپنے اور قریب کرو تاکہ اس غلطی سے بچ جائے۔ مقصود تو گناہ کو ختم کرنا ہوتا ہے، برائی کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا انداز تربیت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے آپ نرم دل ہیں۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، ان کے ساتھ سختیاں برتتے تو پھر یہ آپ کے قریب نہ رہتے، آپ سے دور بھاگ جاتے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اسی چیز کی گواہی دیتے ہیں، 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہا، ایک بار بھی حضور علیہ السلام نے مجھے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کرنا تھا کیوں نہیں کیا، یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیوں کر لیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی محبت ہے۔ اور انداز تربیت کرتے وقت عام فہم، گفتگو عام اور سادہ انداز میں ہو۔ حضور علیہ السلام مخاطبین کے فہم کا اندازہ کر کے بات کیا کرتے تھے، کیونکہ مقصود بات سمجھانا ہوتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ بات دل میں اتر جائے۔ تو اسی لیے گفتگو سادہ انداز میں ہو تاکہ مخاطب کو سمجھ آئے، اس کے دل میں بات اترے۔ مشکل الفاظ اور مشکل تراکیب سے احتراز کرنا چاہیے۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا کلام فصلاً بڑا واضح انداز میں ہوتا، اور کیسا ہوتا؟ یفہمہ کل ما سمعہ، جو بھی سنتا حضور علیہ السلام کا کلام اس کو سمجھ آ جایا کرتا تھا۔ کہیں ضرورت پیش آتی قصے بھی سناتے، گزشتہ انبیاء کے، گزشتہ اقوام کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم نے آپ پر بڑے اچھے اچھے قصے بیان کیے۔ فاقصص القصص لعلہم یتفکرون، آپ بھی ان کے سامنے قصے سنا کر ان انبیاء کے سچے قصے سنائیں تاکہ یہ بھی غور و فکر کریں۔ جو برائیاں ان اقوام میں تھی وہ ان کو یہ چھوڑ دیں، ان انبیاء کی تعلیمات بھی ان کے سامنے آ جائیں۔
اسی طرح تشبیہات اور تمثیلات کر کے بھی حضور علیہ السلام باتیں سمجھایا کرتے. مثلا فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، کہ ایک وہ شخص جو اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے اس کی زبان ذکر الہی سے معطر رہتی ہے، دوسری طرف وہ ہے جو اس یاد الہی سے غافل رہتا ہے. حضور علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا مثل الحی والمیت، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. ذکر کرنے والا زندہ ہے اور غافل ہونے والا مردہ ہے، روح مر چکی ہے. مثال دے کر سمجھایا. اسی طرح عملی طریقے کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے، اشاروں کے ساتھ، کبھی لکیر کھینچ کر. مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. یہ اشارہ کر کے فرمایا. اسی طرح فرمایا جس کو اللہ رب العزت نے 2 بیٹیاں عطا کی، اچھی تربیت کی، صحیح وقتوں پر نکاح کیا، تو وہ شخص بھی قیامت کے دن میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اشارات کے ذریعے. اسی طرح ایک بار حضور علیہ السلام نے زمین پر ایک لمبا سیدھا خط کھینچا، ارد گرد چھوٹے خطوط کھینچ دیے، لکیریں کھینچ دی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے، اور یہ جو سائڈوں والے راستے ہیں یہ شیطان والے راستے ہیں. اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی فرمایا کہ اتباع نہ کرنا. کیوں؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ راستے تمہیں منزل مقصود تک سے ہٹا دیں گے. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ رب العزت اسی طرح تمہیں وصیت کرتا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. یہ حضور علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز. اور اسی طرح ایک مصلح کے لیے ضروری ہے، گھر کے سربراہ کے لیے ضروری ہے، مملکت کے سربراہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مواقع کی تلاش میں رہا کرے، اصلاح کرتے ہوئے مواقع تلاش کرے. جیسے حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار صحابہ کی جماعت حضور علیہ السلام کے ساتھ بازار میں جا رہی ہے. حضور علیہ السلام نے دیکھا ایک چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ مردہ حالت میں پڑا ہے. حضور علیہ السلام نے موقع غنیمت سمجھا، قریب گئے. حضور علیہ السلام نے پوچھا اے میرے صحابہ، اس بکری کے بچے کو کون خریدے گا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو کوئی بھی نہیں خریدنا چاہے گا. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو مفت میں کون لے گا؟ تو صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو یہ مرا ہوا ہے، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کے اندر یہ عیب ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، پھر بھی اس کو لینے کے لیے کوئی اتنا جلدی سے تیار نہ ہوتا. اب تو یہ مر چکا ہے تو اس کو کوئی مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے جیسے تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ بے وقت ہے. ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ آسان جواب دیا جا سکتا تھا، اللہ رب العزت کو معلوم ہے، یا نشانیاں بتائی جا سکتی تھیں. حضور علیہ السلام نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی سوچ کی ڈائریکشن درست کی. حضور علیہ السلام نے سوال کیا تمہاری اس کے لیے تیاری کتنی ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے ہم سب کے لیے، ہمارے لیے بڑی اہمیت کی بات یہ نہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی، ہمارے لیے اہمیت کی بات یہ ہے کہ ہماری اس کے لیے تیاری کتنی ہے. اگر تیاری ہے تو پھر دیر سے یا جلدی سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر تیاری ہی نہیں ہے تو پھر ہمارا سوال کس چیز کے لیے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری تیاری کتنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نامہ اعمال میں بہت زیادہ نمازیں بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ صدقات و خیرات بھی نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت بڑی کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی انت مع احببت، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تجھے محبت ہے. مراد نوافل،
فرائض صحابہ کرام کے پورے ہوا کرتے تھے کہ بہت زیادہ نوافل کا اہتمام نہیں ہے، بہت زیادہ نفلی صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں ہے، آپ سے محبت بہت ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ اے میرے صحابی پھر میرے ساتھی ہو۔ اسی طرح قیدی حضور علیہ السلام کی خدمت میں لائے جاتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں۔ ایک عورت قیدی حالت میں، کوئی پتہ نہیں انجام کیا ہونے والا ہے، کیا فیصلہ ہوگا، قتل کا فیصلہ ہوگا، غلامی کا فیصلہ ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ اپنے چھوٹے بچے پر نظر پڑتی ہے، رو رہا ہے، سب چیزوں کو پسے پشت ڈال کر اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے، اس کو پکڑتی ہے، دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حضور علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان پر اس کا بڑا گہرا اثر پڑا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فوراً سوال کیا ہے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے قسم کھائی، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم کبھی نہیں ڈال سکتی۔ تو حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ جتنی یہ عورت اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات تم سے اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرنے والی ہے۔ تو مواقع کی تلاش میں رہنا، استاد کو چاہیے شاگردوں کی اصلاح کی موقع تلاش کرے، والدین کو چاہیے کہ مواقع تلاش کرے، حکمران کو چاہیے کہ اپنے شہریوں کی تربیت کے لیے مواقع تلاش کرے اور موقع موقع پر اصلاح کی بات کرے، وہ زیادہ مؤثر ہوگی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ میل ملاپ رکھا کرتے تھے، دوری اختیار نہیں کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ سفر بھی کیا کرتے، کام کاج بھی کیا کرتے۔ خندق کھودنے کا موقع آتا تو صحابہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں اور حضور علیہ السلام دکھاتے ہیں کہ یہ میرے صحابہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں۔ میل ملاپ، سفر میں بھی ساتھ، کھانے پینے میں ساتھ، کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہے، سمپل لائف سٹائل۔ ہمیں بھی اس چیز کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے سب مل کر جتنے بڑے ہو جائیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے بدن مبارک پر لگے ہوئے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب حضور علیہ السلام کا لائف سٹائل اتنا سمپل ہو سکتا ہے تو ہمارے اندر کس چیز کی تکبر اور کس چیز کا غرور ہے؟ اور حضور علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح تربیت کرتے ہوئے ایک اہم ترین اصول تدریج، آہستہ آہستہ۔ حضور علیہ السلام نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجنے لگتے ہیں، فرماتے ہیں اے معاذ جا کر، چونکہ آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں، ان کو جا کر سب سے پہلے وہ بات سمجھانا جو ان کو سمجھ آنے والی ہو۔ ان کو کہنا اللہ ایک ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب یہ بات وہ مان لیں، جب اس بات کو تسلیم کر لیں، پھر ان کو بتانا کہ 5 وقت کی نماز بھی تم پر فرض ہے۔ جب یہ بات بھی مان لیں تو پھر ان کو سمجھانا کہ اللہ رب العزت نے سال میں ایک بار تمہارے مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور ساتھ یہ بھی بتانا کہ یہ زکوٰۃ تمہارے امراء سے لے کر تمہارے ہی غرباء میں تقسیم کی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں شروع میں اللہ رب العزت نے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، جب لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا پھر حلال حرام کی اللہ رب العزت نے بات کی۔ اگر شروع میں ہی سارا قرآن ہی اکٹھا آ جاتا جس میں جنت اور جہنم کا ذکر بھی ہوتا، اعمال کا ذکر بھی ہوتا، حلال حرام کا ذکر بھی ہوتا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں لوگ پکار اٹھتے کہ ہم شراب کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، زنا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ تو تدریجاً، آہستہ آہستہ، یہ حضور علیہ السلام کی تربیت کا انداز ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کی حوصلہ افزائی بھی فرمایا کرتے تھے۔ ایک حلقہ میں حضور علیہ السلام جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور جتنا خوبصورت دین اللہ رب العزت نے عطا کیا اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام سوال کرتے ہیں کیا کوئی اور مقصد نہیں ہے؟ عرض کرتے ہیں کوئی اور مقصد نہیں ہے، قسم کھا کر کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تم پر کوئی شک یا تہمت نہیں تھی،
ابھی میرے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اللہ رب العزت اپنے ادھر فرشتوں کی محفل میں ان صحابہ کی تعریف و توصیف بیان کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنگ تبوک کے موقع پر 10,000 مجاہدین کا سامان مہیا کرتے ہیں، ساتھ 10,000 اشرفیاں بھی دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام تعریف فرما رہے ہیں، ان کی اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ ایک اور صحابی حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ، سارا دن محنت کرتے ہیں، ایک سا کھجوروں کی لاتے ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے ہی موقع پر حضور علیہ السلام ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سا میں سے 2 کھجوریں نکال کر تمام سامان کے ہر ڈھیر پر رکھ دو، کیونکہ میرے اس صحابی کے اس عمل میں اتنا اخلاص ہے کہ اس کی اخلاص کی برکت سے اللہ رب العزت تمام کے صدقات کو قبول فرما لیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کے اس انداز اور اس اسلوب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔